بہت ناساز ہیں، تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کی عیادت کے لیے محررہ شریف تشریف لاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت جیسے ہی محررہ شریف تشریف لائے تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا اشرف میرے پاس غوث اعظم کی کچھ امانتیں ہیں اور اسے سید شاہ محمد حسین اشرفی کو سونپنی ہے، اور وہ ابھی محبوب الہی یعنی نظام الدین اولیاء کے مزار پر ہوں گے، اور وہ مسجد کے محراب پر ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب محررہ شریف سے دہلی تشریف لاتے ہیں اور محبوب الہی کے روزے پر حاضری دی، اس کے بعد مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ جیسا ہی آپ کے پیر و مرشد آل رسول نے فرمایا تھا ویسا ہی آپ کو وہاں پر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ملتے ہیں، تو پھر یہی شعر زبان پہ آتا ہے اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبا اے نظر کردہ وہ پروردہ سے محبوبہ، حضرات ذرا ذہن کو قریب کرو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ایک دوسرے کو کس طرح چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، یہ وضو فرما رہے تھے اور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان پر تھا اور بریلی کے حالات سے بے خبر تھا، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ شیخ علی حسن اشرفی میاں وضو فرما رہے تھے اور رونے لگے، اور یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی، اور لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، حضور رونے کی وجہ کیا ہے، ذرا بتا دیا جائے۔ تو میں نے آگے بڑھا تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں اے بیٹا میں ابھی فرشتوں کے کاندھے پر قدرت الارشاد کا دروازہ دیکھ رہا ہوں، حضرات ذرا غور کریں کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی چوچا میں ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سرزمین پر ہے، اور یہیں سے پورا واقعہ مشاہدہ کر رہا ہے، اور یہاں پر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا ایک کرامت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ ذرا ذہن کو قریب کریں کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے برپنے کا زمانہ ہے، اور اسے خاص کر آپ کو دیہات وغیرہ میں دیکھنے کو ملے گا جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو لوگ اور بچے پورے کرکٹ کو جمع کر کے ایک جگہ آگ لگاتے ہیں اور آگ تاپنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے برپنا کا زمانہ ہے کہ آپ آگ تاپنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک بچہ آیا اور کہنے لگا حضور میں بھی آگ تاپنا چاہتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں اے بچے یہاں آگ تاپنے کا حق اسی کو ہے جو اس پر یہاں کچھ لا کر ڈالے، اس کے بعد آگ تاپ سکتا ہے، لیکن تیرے پاس کچھ ہے جو تو اس پر ڈال سکتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے حضور میرے پاس تو کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو میں یہاں لا کر ڈالوں، تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں اے بچے تمہارے جسم پر جو شعر ہے اس شعر کو اس آگ پر ڈال دو اور تم یہاں پر آگ تاپ لو۔ لیکن جب وہ بچہ اتنا سنا تو وہ بچہ کہنے لگا ارے میں اس شعر کو اس آگ پر کیسے ڈال سکتا ہوں کہ میری ماں نے مجھے بہت پیار و محبت اور الفت سے دی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں اگر تو اس شعر کو ادھر نہیں ڈالے گا تو تجھے آگ تاپنے کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب وہ بچہ مجبور ہو کر اس شعر کو آگ پر ڈال دیتے ہیں، جب شعر جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور وہ بچہ گھر پہنچتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے اے میرے پیارے بیٹا تو نے شعر کیا کیا، تو وہ بچہ کہنے لگا اے میری ماں میں نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے پاس اور ان سے کہہ دو کہ میری شعر مجھے واپس کر دے۔ وہ بچہ روتا ہوا بھاگتا ہوا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے آتے ہیں اے بچہ جاؤ اور اس آگ سے کہہ دو کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے میری شعر مجھے تجھے واپس کرنے کو کہا ہے، اتنا کہنا تھا کہ وہ شعر واپس آتا ہے اور وہ بچہ لے کر اسے گھر آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کس قدر لگاؤ تھا کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب